میرے مصطفیٰ نے گھر بھیج دیا، اور کچھ صحابہ تھے، ایک صحابی سے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی جی آقا، فرمایا ان کی خدمت کر، اللہ تجھے جنگ کا ثواب عطا کرے گا۔ اس طرح میرے مصطفیٰ نے جب چلتے گئے، آگے یہ ننھا صحابی کھڑا تھا حضرت معاذ، اور جب حضرت معاذ ننھے صحابی کو میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا بیٹا تیری عمر چھوٹی ہے، تیری عمر چھوٹی ہے، تو نہ جا۔ عرض کی آقا میری ماں تڑپ رہی ہوگی، میری ماں کے سر کا تاج کوئی نہیں، میری ماں کا جوان بھائی کوئی نہیں، میری ماں کا جوان بیٹا کوئی نہیں، میں ہی ہوں، اس نے مان کر کے بھیجا ہے، آقا مجھے قبول فرما لیجئے، مجھے قبول فرما لیجئے۔ جب یہ بات کہی میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ تھوڑے لوگوں کو چیک کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ جب آگے بڑھے، دیکھا ایک اور ننھا بچہ کھڑا ہے جو اس بچے سے بھی چھوٹا ہے، جس کا نام معوذ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا تو گھر چلا جا۔ عرض کی آقا آپ نے میرے بڑے بھائی کو قبول کر لیا ہے، اور جب میرے بڑے بھائی کو آپ نے قبول کر لیا ہے، کل کو جب ہم گھر آئیں گے اور میرا بھائی جنگ سے جیت کے گھر آئے گا، وہ تو مجھے تانے مارے گا، وہ تو مجھے کہے گا کہ میں جنگ میں شریک ہوا، مجھے مصطفیٰ نے قبول کر لیا۔ آقا اگر اسے قبول کر لیا ہے تو مجھے بھی قبول کر لے، مجھے بھی قبول کر لے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا تو چھوٹا ہے۔ عرض کی آقا جس کو آپ نے قبول کیا ہے میری اس کے ساتھ کشتی کروا لیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے ساتھ لے جائیے گا، اگر ہار گیا تو مجھے چھوڑ دیجئے گا۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے، ہم بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ذرا صحابہ کے بچوں کی تربیت تو دیکھیے، ان ماں کے بچوں کی تربیت تو دیکھیے کہ صحابہ کے وہ بچے حضرت معوذ اور معاذ جب آئے میدان کے اندر، صحابہ دیکھنے والے ہیں، قربان جاؤ ان بچوں پہ کہ جن کی کشتی دو جہان کے سردار دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے دونوں کو تھاپڑی دی، اور جب یہ دونوں بچے میدان کے اندر کودے اور ایک دوسرے کو پکڑا، چھوٹے نے بڑے کو کہا بھائی کان تو قریب کر، میں تیرے کان میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب چھوٹے نے بڑے کو کہا بھائی کان تو قریب کر، بڑے نے کان قریب کیا تو چھوٹا کہنے لگا یار تجھے تو مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے، تجھے تو مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے، اب چاہے تو ہار بھی جائے گا تو مصطفیٰ تجھے نکالنے نہیں لگے، کیونکہ مصطفیٰ نے ایک مرتبہ جو فیصلہ کر دیا میرے آقا اس پہ پکے ہیں، میرے آقا کا وہ فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ لہٰذا مہربانی کرنا، میں چھوٹا ہوں تو خود ہی گر جانا اور مجھے جتا دینا، خود ہی گر جانا مجھے جتا دینا تاکہ آقا مجھے بھی قبول کر لے۔ جب اتنی بات ہوئی ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر کشتی ہوئی، بڑا بھائی نیچے خود بخود گر گیا، اور جو ہی گرا چھوٹا سینے پہ چڑھ کے کہتا ہے، ننھی زبان سے بول کے کہتا ہے آقا میں جیت گیا ہوں اب تو مجھے قبول کر لیجئے۔ میرے آقا نے خود جا کے اٹھایا، علماء نے لکھا حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، میرے آقا نے اس بچے کو چوما اور فرمایا جا میں تجھے قبول کرتا ہوں، تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ اب یہ صحابہ کا 313 کا لشکر 11ویں یا 12ویں یا 13ویں روزے مدینہ سے نکلا، 120 کلومیٹر کا فاصلہ جو آج میدان بدر تک ہے مدینہ سے لے کر، یہ 120 کلومیٹر کا فاصلہ صحابہ نے روزہ رکھ کے مدینہ سے بدر کا یہ فاصلہ طے کیا۔ راستے کے اندر توجہ طلب بات یہ ہے کہ راستے کے اندر ایک آجڑی بکریاں چرا رہا تھا، اور جب وہ آجڑی بکریاں چرا رہا تھا میرے مصطفیٰ نے دیکھا، توجہ طلب بات ہے، جب وہ آجڑی بکریاں چرا رہا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اور دیکھ کے وہ آجڑی سوال پتہ ہے کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی میں یہ جو بکریاں چرا رہا ہوں اور ان میں ایک گائے موجود ہے، میری گائے، یا علماء نے لکھا کہ گھوڑی موجود تھی یا اونٹنی موجود تھی، میرے مصطفیٰ سے پوچھنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی مجھے بتا دیں کہ میری گھوڑی یا اونٹنی یا بکری کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، نر ہے یا مادہ ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، وہ کہنے لگے حضرت سلمہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھے کہنے لگے یہ بات تو مسلمانوں کے سردار سے پوچھتا ہے، یہ بات تو میں بتا دیتا ہوں کہ تیری گھوڑی یا اونٹنی کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے۔
کہنے لگے اگر پوچھنا ہے تو یہ سوال تو مصطفیٰ کے غلاموں سے پوچھ، مصطفیٰ کے غلام بھی تجھے بتا دیں گے، مصطفیٰ کے غلام بھی تجھے بتا دیں گے۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے، جب یہ قافلہ جا رہا تھا 313 کا یہ قافلہ، کسی کے سطر پوشی کے لیے کپڑا ہے تو قمیص کے لیے کپڑا نہیں، قمیص کے لیے کپڑا ہے تو سطر پوشی کے لیے نہیں، کسی کے پاؤں کے اندر جوتا ہے تو سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں۔ دوستو توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ 313 کا قافلہ جو صبح ایک یا آدھی کھجور رکھ کے روزہ رکھتے ہیں، سارا دن سفر طے کرتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کے عشق کے اندر سفر طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ جنہوں نے اپنی جان نثاری کا یہ نمونہ دیا امت مسلمہ کو کہ لوگوں جب محمد کا عشق ساتھ ہونا تو پھر کوئی چیز روک نہیں سکتی، جب اللہ کا ساتھ ہو پھر کوئی چیز روک نہ سکتی۔ کسی نے پوچھا، جب گزر رہے تھے مدینہ شریف کے اندر، باہر نکل رہے تھے، یہودی اپنی دکانوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ 313 کیا کریں گے، مکہ والے بڑے امیر ہیں، کافر بڑے امیر ہیں، یہ 313 کیا کریں گے؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے یا 8 گھوڑے، 6 زریں اور 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگوں کی، دنیا بھر کے لوگوں کی تقدیریں۔ اور اسی طرح صحابہ نے بول کے کہا کہ یہ لشکر، اس لشکر کو عام لشکر نہ سمجھیے، اس جماعت کو عام جماعت نہ سمجھیے، یہ لشکر انوکھا تھا، نرالا تھا، جس کا افسر کالی کملی والا تھا، جس کا افسر کالی کملی والا تھا۔ اور پھر صحابہ سے پوچھا، نہ تمہارے پاس لباس، نہ تمہارے پاس تلواریں، نہ تمہارے پاس زرے، لڑنے کو کچھ موجود نہیں، تمہارے پاس کھانے کو کچھ موجود نہیں، پینے کو کچھ موجود نہیں، پھر تمہیں ناز کس بات پہ ہے؟ صحابہ نے یک زبان یہ کہا نہ تیر تکیہ نہ خنجر پہ ناز ہے، ہمیں تو بس اس سادہ سی کالی کملی والے پہ ناز ہے۔ ہمیں تو کس چیز پہ ناز نہیں، ہم دنیا پہ ناز کر کے نہیں جا رہے، ہم اپنی تلواریں، زرے اور اپنے گھوڑوں پہ ناز کر کے نہیں جا رہے، بس یا ایک اللہ کی منشا ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہے، اور دوسرا مصطفیٰ کی کالی کملی ہمارے ساتھ ہے، مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ صحابہ کا عشق تھا۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے دوستو کہ میرے مصطفیٰ جب بدر کی وادی میں پہنچے، اور یہاں میں کچھ باتیں چھوڑ کے کلام کو چھوٹا کرنا چاہوں گا تاکہ وقت کے اندر میں پوری بات سمجھا سکوں۔ میرے مصطفیٰ کے پیارے غلاموں، بدر کا میدان آیا۔ آج بھی جن لوگوں کو اللہ نے یہ خوش نصیبی عطا کی ہے، بدر کا میدان دیکھا، جن لوگوں نے ریت ہی ریت ہے، وہاں گرمی ہی گرمی ہے، اور سردیوں کے اندر بھی وہاں پسینے آ جاتے ہیں۔ آج بھی وہ بدر کا علاقہ بہت گرم ہے، اور جب رمضان شریف ہو، گرمی کا موسم ہو، اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ اتنی گرمی ہو کہ زمین تپتی ہو اور سورج بھی اتنا آتش برسا رہا ہو۔ حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج اتنی تپش برسا رہا تھا جیسے آسمانوں سے آگ برس رہی ہے، اتنی گرمی کا موسم۔ صحابہ کا روزہ، اور پھر روزہ بھی ایسے رکھا، کسی نے آدھی کھجور، کسی نے پوری کھجور، کسی نے پونی کھجور، کسی نے سوا کھجور، بس اتنی کھجور کھا کے صحابہ نے روزے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر سفر بھی طے کرے جا رہے ہیں۔ آج یہاں رک کر کے ایک بات کرنا چاہوں گا دوستو، ہم صحیح سلامت ہٹے کٹے لوگ روزے نہیں رکھتے۔ ذرا صحابہ کا جذبہ تو دیکھیے، کیا ہم ان کے مقام کو پہنچ سکیں گے؟ ذرا صحابہ کے عظمت تو دیکھیے کہ جنہوں نے رمضان شریف، پھر جنگ بدر کا میدان، اور پھر توجہ طلب بات یہ ہے کہ آدھی آدھی کھجور کھا کے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج ہم صحیح سلامت ہو کے روزہ نہیں رکھتے، پھر قیامت کا انتظار کیجیے ہمارا کیا حال ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کے پیارے غلاموں، صحابہ کی جب یہ جماعت بدر کے میدان میں اتری، اور پہنچنے سے پہلے کفار مکہ وہاں پہنچ چکے تھے، یہ 313 کا لشکر، ادھر کفار مکہ کا 1000 کا لشکر، ان کے پاس کئی گھوڑے، کئی اونٹ اور شرابیں اور کئی لونڈیاں اور بہت کچھ ساز و سامان موجود تھا۔ اب جہاں پہ پکی زمین تھی اور جہاں پہ پانی موجود تھا، ان جگہوں پہ ان نے قبضہ کر رکھا تھا، اور جب انہوں نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے پاس نہ پانی بچا،
रेतली ज़मीन, गर्मी का मौसम, ऊपर से रोज़ा, वो तो खाए पिए जा रहे थे, इधर सहाबा का रोज़ा था। लेकिन मेरे अल्लाह को पता था कि ये 313 हैं, लेकिन इनकी नीयतें सच्ची हैं। ये तो मरने के लिए आ चुके हैं, ये शहीद होने के लिए आ चुके हैं। आइए मैं आपको मैदान बदर में ले जाना चाहता हूँ। ज़रा मैदान बदर का तसव्वुर तो कीजिए कि वो रोज़ों और रमज़ान का महीना, और फिर सहाबा की प्यास, सहाबा की भूख, और सहाबा के जिस्म पे कपड़े भी नहीं हैं। तवज्जो तलब बात यह है कि मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा को फरमाया, सहाबा ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी, बस तुम यहाँ पे अपना पड़ाव डाल दो। सहाबा ने पड़ाव डाल दिया। थोड़ी देर गुजरी, मेरे मुस्तफ़ा रब की बारगाह में सजदा रेज हुए। जब सजदा रेज हुए, मेरे आका ने फरमाया, या हय्यो या कय्यूम, अर्ज की मालिक। मेरे आका की ज़ुबान पे सदीक़ अकबर फरमाते हैं बस यही अल्फाज थे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे अल्लाह, जो तूने मुझे मेराज की रात मेरे साथ वादा किया था कि ऐ मुस्तफ़ा मैं तेरी मदद करूंगा, मालिक आज मदद कर देना, आज आजा हमारी मदद कर दे। जब मेरे मुस्तफ़ा ने रब की बारगाह में ये अर्ज़ की, मालिक हमारी मदद कर दे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते थे, हल मिन मुबारक, मेरे आका से कहते थे, हस्बुकल्लाहु या रसूल अल्लाह, हस्बुकल्लाहु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे कलेजे फटने लगे हैं, बस कर दीजिए, आप तो आंसू ही बहाए जा रहे हैं। जब मेरे आका बार बार ये दुआ कर रहे थे, दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस दुआ, यही दुआ कर रहे थे। फिर जब सारी रात आका दुआ करते रहे, आज भी उन दोस्त जानते हैं जो वहाँ पे रह के आए हैं कि वहाँ पे मस्जिद अरीश के नाम से एक मस्जिद है बदर के अंदर। अरीश कहते हैं छप्पर को, जो हम कानों का छप्पर बनाते हैं या किसी तरह की भी छोटी झोंपड़ी बनाते हैं, छप्पर को अरबी के अंदर अरीश कहा जाता है। सहाबा ने मेरे मुस्तफ़ा के लिए वहाँ पे एक छप्पर नुमा मस्जिद तैयार की, छप्पर नमा मस्जिद तैयार की। मेरे मुस्तफ़ा उसमें तशरीफ़ फरमा हुए। जब आका उसमें तशरीफ़ फरमा हुए, मेरे मुस्तफ़ा सारी रात उस पर दुआ करते रहे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहरा देते रहे। जब सुबह का वक्त हुआ, अब तवज्जो तलब बात है, सहाबा का इश्क देखिए। सुबह का वक्त हुआ, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सहाबा सफ़े बना ले। उधर कुफारे मक्का कहते कि सुबह उठ के नशों के अंदर धुत, शराब के अंदर धुत, मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर गुस्ताखियां करते चले जा रहे थे और उठ के कहते थे, मोहम्मद है तेरे पास कोई जड़ा तो आए आज हमारे मुकाबले में, है तुम्हारे पास कोई नौजवान तो आए हमारे मुकाबले में। और कहते थे, हल भी मुबारिस, है आपके पास तो कोई लाइए हमारे सामने। इधर सहाबा तैयारी के अंदर मशगूल थे, वो नशे के अंदर धुत ये बातें कर रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा की जमात की सफ़े बनाई, और जब सफ़े बनाई, दोस्तों तवज्जो तलब बात ये है कि जब मेरे आका ने वहाँ पे सफ़े बनाई सहाबा की, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक छड़ी या एक तीर या एक नेज़ा लेके सहाबा की सफ़ों को दुरुस्त करने लगे। और जब सहाबा की सफ़ों को मेरे मुस्तफ़ा दुरुस्त करने लगे, अभी सहाबा की सफ़ों को आका दुरुस्त फरमा रहे थे, एक सहाबी के पेट पे कपड़ा मौजूद नहीं था और वो सबसे कुछ आगे थे। उनका नाम हज़रत सवाद आता है हदीस की कुतब के अंदर। मेरे आका ने अपने तीर की ठोकर लगा के फरमाया, इस्तवाई या सवाद, ए सवाद सीधा होके खड़ा हो, लाइन के अंदर खड़ा हो। जब मेरे आका ने इधर तीर लगाया ना और आका आगे बढ़े, वो सवाद कहने लगे, आका मुझे दर्द हुई है, मुझे दर्द हुआ है, आका मुझे दर्द हुआ है। मेरे आका ने फरमाया, फिर अर्ज की, आका मैं तो बदला लूंगा, मेरे पेट पे दर्द हुआ है, आपने नेज़ा लगाया, मेरा दर्द हुआ है। वो सहाबी कहने लगे, आका मैं तो बदला लूंगा आपसे। अब तमाम सहाबा, जंग का मैदान, जंग की तैयारी, सहाबा परेशान, जुस्तजू के अंदर, ये सवाद को क्या हो गया, इसने क्या बात कह दी। मेरे आका ने फरमाया, बदला लेना चाहता है? अर्ज की, जी आका, मैदान जंग है चाहे, लेकिन मैं बदला लूंगा। मेरे आका ने फरमाया, ले ले, ये पकड़ तीर और ले ले बदला। अर्ज की, ना ना आका ऐसे नहीं लूंगा, ये मेरे पेट पे जब आपने तीर लगाया मेरा पेट नंगा था, मेरा पेट बराहना था, लिहाजा मैं बराहने पेट पे बदला लूंगा। मेरे आका ने अपनी जिर्रा के बटन खोले, और जब आका ने जिर्रा के बटन खोले, जिर्रा को खोला तो वो सहाबी ने देखा मुस्तफ़ा का चमकता हुआ बदन नजर आया। जब चमकता हुआ बदन नजर आया, सहाबी आगे बढ़े और मुस्तफ़ा के पेट को चूम के अर्ज करते, आका मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला,
میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا؟ ماجرا آپ کے سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے ہے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد میں نے شہید ہو جانا ہے، مر جانا ہے، دنیا سے چلا جانا ہے۔ سوچا آخری وقت جب دنیا سے جاؤں تو مصطفیٰ کا پیٹ چوم کے جاؤں، مصطفیٰ کے پیٹ کو بوسہ دے کے جاؤں۔ عرض کی آقا اس وجہ سے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا؟ صحابہ کا عشق تو دیکھیے یار، جب موت نظر آ رہی ہے پھر بھی عشق مصطفیٰ سے ہے، عشق مصطفیٰ سے ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، میرے آقا نے صحابہ کو جماعت کو تیار کیا، اور پھر اس سے اگلی بات عرض کروں، میرے آقا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور باقی چند صحابہ کو ساتھ لیا، اور آقا نے میدان بدر کے اندر تیر کے ساتھ نشان لگائے، فرمایا صحابہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پہ ولید کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پہ فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ میرے آقا نے بدر کے میدان کے اندر ابھی جنگ شروع نہیں ہوا، میرے آقا نے پہلے ہی نشان لگا دیے، فرمایا صحابہ ان نشانوں پہ میں مصطفیٰ فرما رہا ہوں کہ فلاں فلاں کافر مر جائے گا۔ ذرا توجہ تو کیجئے، میرا اور تیرا نبی وہ نبی ہے جو اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، اور یہ حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث کوئی عام حدیث نہیں ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ حدیث تو وہ حدیث ہے کہ جس کو مسلم کے اندر امام مسلم نے نقل کیا، اور ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، بہت ساری کتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کون کون کہاں کہاں مرے گا۔ یہ میرے آقا کے امت کے ساتھ شفقت ہے۔ توجہ تو کیجئے، اگر میرے آقا جنگ کرنے سے پہلے بتا سکتے ہیں کون کون کافر کہاں کہاں مرے گا، تو پھر 98 کے اندر بیٹھنے والے غیور سنیوں کو بھی جان سکتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ کیجئے گا، پھر ایک میرے مصطفیٰ نے ادھر صحابہ کو تیار کیا، ادھر پھر مصطفیٰ سجدے کے اندر، پھر آقا نے سجدہ ریزی اختیار کی، اور میرے آقا نے جو دعا کی، صحابہ فرماتے ہیں پھر سیدنا صدیق اکبر قریب ہوئے، عرض کی آقا جس طرح آپ روتے ہیں، جس طرح آپ آہوزاری رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، میرے آقا نے امت کو پیغام دیا کہ لوگوں جب بھی مشکل وقت آئے تو ایک خدا سے مدد مانگا کرو، اور جب تم خدا سے مدد مانگو گے میرا خدا ضرور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام جب سجدے سے اٹھے اور پھر آقا نے دعا کی، میرے آقا کی کالی کملی آقا کے کندھوں پہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا نے یہاں سے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی یا ربی ان تہلک ہذہ العصابہ، عرض کی مالک یہ 313 کی پونجی لے کے آیا ہوں، یہ 313 کی پونجی زندگی بھر کی میری کمائی ہے، یہ زندگی بھر کی میری کمائی، یہ 313 صحابہ ہیں، قربان جاؤں صحابہ پہ جن کو میرے مصطفیٰ اپنی پونجی کہے، جن کو میرے مصطفیٰ اپنی کمائی کہیں۔ میرے آقا کہنے لگے رب کی بارگاہ کے اندر یا ربی ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، میرے رب تو بھی سن لے، اگر آج تو نے مدد نہ کی، ایسی دعا میرے اور تیرے نبی مانگ سکتے ہیں، ایسی دعا ہم نہیں مانگ سکتے، دنیا کا کائنات کا کوئی انسان نہیں مانگ سکتا جو رب کو ایسی بات کہے۔ میرے آقا نے فرمایا لن تعبد فی الارض ابدا، میرے مالک تو بھی سن لے، اگر آج یہ 313 نہ رہے نا تو پھر تیرا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کی حسبک اللہ یا رسول اللہ بس کر دیجئے، رب کافی ہے، اب رب آ جائے گا، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، رب کی مدد آ جائے گی۔ تھوڑی دیر گزرے، میرے مصطفیٰ نے سجدے سے سر اٹھایا، اور جب سر اٹھایا آقا فرمانے لگے ابشر یا ابا بکر عطاک نصر اللہ، اے ابو بکر وہ دیکھ رب کی مدد آ پہنچی ہے، رب کی مدد آ گئی ہے۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر خوشی کے عالم کے اندر آگے بڑھے، کہنے لگے ھذا جبریل آخذ بنامی فرسہ، میرے آقا نے فرمایا وہ دیکھ جبریل اپنا گھوڑا لے کے آ گیا ہے، پیچھے دیکھ ہزاروں کی تعداد کے اندر فرشتے موجود ہیں۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات کہی، دیکھا آقا کی چہرے پہ رونق آ گئی، جب خدا کی مدد پہنچی آقا کے چہرے پہ رونق آئی۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے یہاں پہ کہ فرشتوں کا کام لڑنا نہیں ہوتا، فرشتوں کا کام رب کی عبادت کرنا ہے۔
لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ پہ جس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھی سپاہی بنا کے بھیج دیا. فرمایا بے شک تمہارا کام عبادت کرنا ہے، لیکن آج میرا مصطفیٰ جنگ بدر کے اندر پریشان ہے. جاؤ فرشتوں، پہلے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن آج جنگی لباس پہن کے جاؤ مصطفیٰ کے ساتھ، اور مصطفیٰ کے ساتھ مل کے جنگ لڑو کفار کے ساتھ. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری تلواریں لگتی تھی نا، کفار مکہ کے سر اڑ اڑ کے کہیں جاتے تھے، اور ہماری تلوار ابھی لگتی بھی نہیں تھی. ایک حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے. تو صحابہ، میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ تمہاری خالصتاً نیتیں تھیں کہ تم تو لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے تمہاری مدد فرما دی ہے. اب سنیے گا، صبح 17 رمضان المبارک صحابہ کا روزہ، جنگ شروع ہو گئی. توجہ کیجئے گا، ادھر جنگ شروع ہوئی، میرے مصطفیٰ نے حضرت حارث، حضرت معاذ اور حضرت موبوس، ان تینوں شہزادوں کو میرے مصطفیٰ نے میدان میں بھیجا. اور ادھر میرے مصطفیٰ نے جب میدان میں بھیجا تو کفار مکہ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا حارث، معاذ اور موبوس. جب مسلمانوں نے اپنے نام بتائے، ادھر وہ کہنے لگے ہم، جس طرح وہ کہنے لگے ہم غریبوں سے نہیں لڑیں گے، ہمارے مقابلے کے لوگ لائیے. اتنے متکبر تھے، اتنا تکبر تھا ان کے اندر، کہنے لگے اگر ہم مریں گے بھی تو امیروں کے ہاتھ سے مریں گے. میرے مصطفیٰ کے صحابہ واپس آ گئے. عرض کی آقا وہ تو بڑے متکبر ہیں. میرے آقا نے پھر فرمایا کم یا عبیدہ، عبیدہ تو اٹھ. کم یا حمزہ، میرے چچا حمزہ آپ اٹھئے. کم یا علی، میرے آقا نے فرمایا علی تو میدان میں چل. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تگڑوں سے لڑیں گے، تو لو تم چلو. پھر میرے آقا نے جب تینوں صحابہ کو اٹھایا، صحابہ میدان کے اندر کودے. ادھر وہ تین کفار مکہ کے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید جب مقابلے میں آئے، مولا علی پاک نے ایک ہی ضرب لگائی اور اس بندے کے ٹکڑے کر دیے. اور جب حضرت حمزہ آپ نے بھی ضرب لگائی، ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اور حضرت عبیدہ آپ بوڑھے تھے، آپ کی پنڈلی پہ جب تلوار لگی تو پنڈلی کا گودا باہر آ گیا. جناب علی المرتضیٰ حضرت حمزہ آگے بڑھے اور اس کے مد مقابل کو بھی ختم کر دیا. اور جب مارا، توجہ طلب بات یہ ہے، حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، پنڈلی کٹ چکی تھی، پھر بھی آپ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. صحابی آگے بڑھے، پوچھا عبیدہ کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ عرض کی مصطفیٰ کہاں ہے؟ آقا کہاں ہے؟ کہا آقا تو مسجد عریش کے اندر ہے، آقا تو چھپر کے اندر موجود ہے. حضرت عبیدہ اپنی ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف چل پڑے. میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آ کے آقا کے قدموں میں سر رکھ کے عرض کی آقا کیا میں شہید ہوں؟ توجہ طلب بات ہے، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جب موت آئے نا تو میت یار کے دروازے پہ پڑی ہو. توجہ طلب بات یہ ہے، صحابہ پہ قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سر. عرض کی آقا کیا میں شہید ہوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبیدہ اشہد انک شہید، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے. میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے. پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عمیر بن وہب آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں توجہ طلب بات یہ ہے کہ دو ننھے شہزادے حضرت معاذ، حضرت موبوس آگے بڑھے اور پوچھتے ہیں کہ چچا ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ یہ ننھے شہزادے، ایک کی عمر 8 سال، ایک کی عمر 12 سال، کہنے لگے کہ اے چچا بتائیے ابو جہل کون ہے؟ میں نے پوچھا بیٹا ابو جہل کا پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے یہ ننھے شہزادے وہی جو کشتی کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تھے. پوچھنے لگے کہ سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ابو جہل ہمارے نبی پہ بکواس کستا ہے، تانے کستا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ابو جہل کو ماریں تو ہم ماریں. جب ان ننھے شہزادوں کا جذبہ دیکھا، کہا بتانا آپ کا کام ہے، مارنا ہمارا کام ہے. جب یہ جذبہ دیکھا، اللہ ہر اولاد کو ایسا جذبہ عطا کرے، ایسا عشق عطا کرے کہ صحابہ کی یہ اولاد حضرت معاذ اور موبوس آگے بڑھے، دیکھا کہ ابو جہل گھوڑے پہ سوار ہے. میرے مصطفیٰ کا گستاخ تو تھا ہی، لیکن اللہ نے کتنی عبرتناک موت دی کہ جناب حضرت معاذ اور موبوس آگے بڑھے، دونوں نے وار کیا اور ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی.
दोनों टांगे काट दी। और जब टांगे काट के, सर काट के मुस्तफ़ा की बारगाह में ये दौड़ते हुए आए। माज कहते आका अबू जहल को मैंने मारा है। महफूज कहते आका अबू जहल को मैंने मारा है। मेरे आका ने फरमाया बेटा तुम दोनों ने ही मारा है, लाओ अपनी तलवारें, जिसकी तलवार पे खून लगा हो उसने मारा है। अब तवज्जो तलब बात यह है कि ये दोनों शहजादे जब पहुंचे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा दोनों की नन्ही तलवारें आका ने अपने हाथ में पकड़ी और पकड़ के फरमाया कि लाहुमा कातलहू, फरमाया बेटा मैं मोहम्मद गवाही देता हूं कि अबू जहल को तुम दोनों ने मारा है, अबू जहल को तुम दोनों ने मारा है। तो ये सहाबा का इश्क था। मेरे आका खुद मैदान में कूदे। तवज्जो तलब बात है कि जब कुफारे मक्का ने सोचा ना अब हमारा बचता कुछ नहीं, ये 313 तो हमें ले गए, ये 313 तो हमें मार देंगे, हमारा कुछ नहीं बचेगा। सहाबा यकदम सारे इकट्ठे हमला किया मुसलमानों पे। इधर मेरे आका ने अपनी मस्जिद अरीश छोड़ी और ख़ुद भी मुस्तफ़ा जंग के मैदान में तशरीफ़ ले आए। और जब जंग के मैदान में तशरीफ़ लाए, सहाबा फरमाते हैं एक सहाबी हज़रत आरसा आगे बढ़े, अर्ज़ की आका मेरी तलवार टूट चुकी है। मेरे आका ने अपने हाथ से खजूर का तना तोड़ा और उसके हाथ में पकड़ा दिया। हज़रत आकाशा फरमाते हैं जब मैंने देखा मेरे हाथ के अंदर जो खजूर का तना था, मैंने ऐसे लहराया तो वो तलवार बन गई, ऐसे लहराया वो तलवार बन गई। आप फरमाते हैं सारी ज़िंदगी मैंने उससे जंगें की। और फिर हज़रत हारसा, हदीस की किताबों के अंदर आता है आपकी माँ दौड़ती हुई आई क्योंकि आप शहीद हो गए थे, दौड़ती हुई आई, अर्ज़ की आका बताइए मेरा बेटा जन्नत में गया है या जहन्नम में गया है। सहाबी थे और सहाबिया का ईमान देखिए। आज माँ फकत अपने बेटे को दाढ़ी रखने नहीं देती, कहती है बेटा तेरी अभी उम्र नहीं। माँ अपने बच्चे को रोज़ा रखने नहीं देती, कहती है बेटा तू कमज़ोर हो जाएगा। सहाबा का इश्क तो देखो। माँ आगे बढ़ी, अर्ज़ की आका बताइए मेरा बेटा शहीद हो गया है, बताइए क्या ये जन्नती है या जहन्नमी है। मेरे आका ने फरमाया तू जन्नत की बात करती है, अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई हैं, जो सबसे ऊंचे मकाम वाली जन्नत है अल्लाह ने तेरे बेटे के नाम लगा दिए, अल्लाह ने तेरे बेटे के नाम लगा दी है। और माँ खुशी के आलम के अंदर, बेटे की लाश सामने पड़ी है, खुशी के आलम के अंदर मैदान के अंदर दौड़ती है और कहती है बख बख लक या हारिसा, हारिसा तुझे मुबारक हो कि आज तूने माँ के दूध की लाज रख ली है, आज तुझे मुबारक हो कि तूने अपनी जान मुस्तफ़ा पे बार दी है। और हज़रत किताता फरमाते हैं कि मेरी आँख के अंदर नेज़ा लगा और मेरी आँख बाहर आ गई। मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, अर्ज़ किया आका आँख बाहर आ गई। मेरे आका ने अपना लुआब लगाया, आँख अंदर रखी, बिल्कुल उसी वक्त ठीक हो गई। दोस्तों ये जंग का मैदान था, सहाबा का रोज़ा, और इधर मुसलमानों की तरफ से 14 लोग शहीद हुए, उधर कुफार मक्का के 70 लोगों को मुसलमानों ने जहन्नम वासल कर दिया। ज़रा तवज्जो तो करो। और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की आयत के अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया लोगों मालिक इरशाद फरमाता है कि जब तुम रब से मदद चाहोगे तो मेरा मालिक ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। और फरमाया 2 जमातों के दरमियान जो झगड़ा था अल्लाह ने मुसलमानों की मदद फरमाई। और जब रब्बे कायनात ने मुसलमानों की मदद फरमाई, देखिए कोई चीज़ पास नहीं थी, न पानी, न खाना, न लिबास, न तलवारें, लेकिन मेरे अल्लाह की ऐसी मदद पहुंची कि कुफार को गाजर और मूली की तरफ काट दिया। और जब काटा तो फिर सहाबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़तें अता की। आखिरी बात, मेरे आका को अल्लाह ने कितनी शानें अता की कि इधर जिब्रील अमीन जब लड़के ना रब की बारगाह में वापस पलटे चले गए, मैदान जंग के अंदर जंग ख़त्म हो गई,